حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ قیامت میں میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت سے 70,000 افراد کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یزید بن اخن سلمہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، یہ تو آپ کی امت میں شہد کی مکھیوں میں سے ایک قسم سفید سرخ مائل مکھیوں کی تعداد تک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کو داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے، یعنی ان 70,000 خوش بختوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھ میں اختیار کرنے والوں میں سے 70 افراد کو لے کر جنت میں جائے گا، اور میرے لیے اس نے مزید 3 چلاؤں کا اضافہ فرمایا ہے، اپنی حسب شان 3 چلو میری امت کے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا آخری خطبہ دے چکے تھے تو آپ حجرے میں تشریف لے گئے۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو ایک شخص نے دروازے پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم بیت النبوہ، کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، تو اس نے پھر سے پکارا اور آواز دی، السلام علیکم اہل البیت النبوہ۔ جب دوسری مرتبہ اسے پکارنے والے نے پکارا تو اس وقت اس کی آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں تک پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اس وقت کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے لہٰذا ہم نے اسے اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں نہیں خبر یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کا ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آ جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر وہ بہت روئیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، اتنا رو کیوں؟ کہ آپ نے کہ رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو پوچھے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ اور پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، آج جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت وہ 7 آسمان پر ہیں اور آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آج تمہاری رسالت ختم ہوئی اور آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی مکمل ہوا۔ اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور جنت کو آراستہ کیا گیا ہے۔ حور اور ملائک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان پر منتظر ہیں۔
دربان جنت کا دروازہ کھولے، آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی آپ اس کو اپنی شفاعت سے بخشواؤ گے، اور آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ غم نہ کھائیں۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے فرشتے نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے، جس دن سے اس نے آپ کا معراج کے شب میں دیکھا ہے آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اس سے معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کے اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب کریم سے عاجزانہ دعا کی ہے کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ لہذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام امین عرض کیا، یا رسول اللہ، ملک الموت حاضر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئی ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ اس پر ملک موت نے عرض کی کہ مجھے میرے پاک پروردگار نے حکم دیا ہے کہ میں جو کچھ مرضی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسے ہی کرنا۔ سبحان اللہ۔ اگر جناب کی مرضی پاؤ تو روح قبض کر لوں، ورنہ یوں ہی زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، اور اے حضرت حور و غلام، آپ کی زیارت کی مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بلا خوف و خطر بنتے سنورنے کا حکم ملا ہے، فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرما دیا گیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں آپ کو لے جائیں، اگر آپ یوں ہی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور آپ ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی جانب کوچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ آج کے بعد تم میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ، میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا، بہت جلد حسن حسین کو بلاؤ، کیونکہ رسالت مآب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ ناظرین، حضرت امام اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی بچے تھے اور اپنے گھر کی جانب سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے پیغام دیا کہ جلدی چلو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کی جانب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا اول آج افسردہ ہے کہ آج میں نانا جان کی خدمت اقصص میں رہوں۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے ہی گھر کی جانب چل نکلے تھے۔ لہٰذا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد سے دریافت فرمایا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری
وقت ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم دونوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات کی بات سن کر روئے۔ صحابہ کرام کا جو مجمع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے چاروں اطراف میں جمع تھا، وہ حسن حسین کے رونے کی آواز سن کر سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کا ولی کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انوار آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے سے روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجرے کا پردہ ہٹاؤ، میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگوں، صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کو آراستہ کرتا ہوں۔ سن لو کہ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت جنت میں نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اور یہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں بند ہوئیں، ماتھے پر پسینہ آیا اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا اور صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لوح حمد کے نیچے۔ پوچھا کہ اگر وہاں پر آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو؟ فرمایا کہ حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس، جہاں امت کے اعمال تو لیے جائیں گے، یا تو میں پلسرات پر وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی کے ساتھ گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے۔ اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت محمد فرمائی۔ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنا شروع کی اور آپ کو وہ تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا حضرت، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو کہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزاع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، لیکن اپنی گناہگار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ یکایک گردن مبارک کا مہرہ ایک جانب کو مائل ہوا اور روح مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی جو تعلیمات فرمائی ہیں، ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔